السلام علیکم۔ اچھی یادیں آپ کی آنکھوں میں تبھی نمی لاتی ہے جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ ان یادوں کو دوبارہ جی نہیں سکتے۔ ہر جگہ حوصلہ دینے والی نہیں ہوتی، کچھ جگہوں پر کہنا پڑتا ہے اور کہنا چاہیے کہ ہم جانتے ہیں تم تھک گئے ہو، ہمیں معلوم ہے تمہاری زندگی میں مسائل ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تم اپنی ذاتی معاملات کا ذکر نہیں کر سکتے، مگر اس سب کے باوجود ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم ہر بار ایک انسان کو مضبوط ہونے کا کہہ کر بہت ظلم کرتے ہیں، اس لیے خودکشیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ کوئی ہمارا ہاتھ تھام کر بیٹھتا نہیں ہے، کوئی ہماری مایوسی والی باتیں نہیں سننا پسند کرتا، ہر کسی کے پاس امید والی ٹوکری ہوتی ہے اور وہ ٹوٹے انسان پر انڈلنا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کے جوتوں میں ایک بار جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں پر انہیں کاٹ رہے ہیں۔ پتہ نہیں انسان کے اندر کتنے دکھ ہوتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم، مگر کوئی ہنس رہا ہے تو اسے روکے نہیں۔ یہی لوگ اپنے دکھوں کو چھپا کر دنیا میں اپنی مسکراہٹ پھیلا کر کچھ اجالا کرتے ہیں، آپ سے کچھ نہیں مانگتے، پھر بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، انہیں آنسوؤں کی سوغات دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں پتا کہ وہ لوگ شاید اپنے دن گن گن کے گزار رہے ہیں، ان کے پاس کوئی روشن مستقبل نہیں ہے، اندھیرا ہے، قبر کی وحشت اور سناٹا ہے، پھر بھی مسکراتے ہیں۔ گفتگو ایسے کیجیے کہ امید کے دیے جلے، دل نہیں۔ قدر ایسے کیجیے کہ آپ کے آس پاس والوں کو جینے کا حوصلہ ملے، زندگی کو ہارنے کا نہیں۔ احساس ایسے کیجیے کہ انسان کو انسانیت کا یقین ہو جائے، انسانیت کے اٹھ جانے کا نہیں۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے بیہودہ مذاق نہیں، معیاری اور مناسب الفاظ کا استعمال کیجیے۔ ہر چیز اپنے وقت کا انتظار کرتی ہے، نہ کوئی پھول اپنے وقت سے پہلے نکلتا ہے اور نہ ہی سورج وقت سے پہلے طلوع ہوتا ہے۔ انتظار کرو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ وہی کیجیے جو آپ کو صحیح لگتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے یہ سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کوشش کیا کیجیے کہ کسی کو ایسی تکلیف نہ دیں جس میں وہ بظاہر زندہ ہو مگر حقیقت میں وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ چکا ہو۔ بے شک حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہوتا ہے اور دل آزاری کرنا یعنی کسی کا دل دکھانا تو کبیرہ گناہ ہے۔ خدا را غور فرمائے کہ کہیں ہماری وجہ سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہوتی۔ دنیا مکافات عمل ہے، آج ہم جو کسی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ پوچھا گیا مومن کی راحت کہاں ہے؟ فرمایا گیا غفلت ہو گئی ہو تو سجدے میں، گناہ ہو گیا ہو تو توبہ میں۔ کسی سے امید مت رکھو۔ کبھی سوچا ہے یہ انٹرنیٹ ایک تجسس کی دنیا ہے۔ کچھ لوگوں کا انتخاب بہت خوبصورت ہوتا ہے، چاہے وہ مزاحیہ ہو یا شاعری یا کوئی دل چھو لینے والی تحریر، لوگ اس انتخاب سے ہی متاثر ہو جاتے ہیں اور ایک بے نام سی کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک دن ہوگا جب میری کوئی پوسٹ نہیں ہوگی، دن گزرتے جائیں گے اور آپ سب کو لگے گا میں آف لائن ہوں، تو بس آپ کو آپ کے اور میرے درمیان دعاؤں کا وعدہ
ہے کہ میرے حق میں دعا کر دیجیے گا۔ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈیے جو یہ تسلیم کرتے ہوئے نہ ڈرے کہ وہ آپ کو یاد کرتا ہے، اور یہ کہ اس کا سب سے بڑا خوف آپ کو کھونا ہے۔ کوئی ایسا شخص جسے یہ کہنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، ایسا شخص جسے آپ کی جھریوں اور سفید بالوں پہ اعتراض نہ ہو، جس کے لیے شکل و شباہت نہیں بلکہ آپ اہم ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھار اچانک ہی دل ہر چیز سے بیزار ہو جاتا ہے، سوشل نیٹ ورک پر سینکڑوں لنک کرتے ہیں، اجنبی لوگوں کے کمنٹ پڑھتے، لوگوں کے اسٹیٹس دیکھتے، اسٹیٹس چیک کرتے، واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھتے، بالکل ایک دم ہمیں محسوس ہوتا ہے ہم خود کتنے اکیلے ہیں۔ اس بھاگتی دوڑتی دنیا کے کبھی نہ ختم ہونے والے میلے میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور اس بات کا ایک تلخ مسکراہٹ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ رشتے ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتی ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، کیوں نہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ہی ملتے ہیں، اور بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں کہ ساری ڈگریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی کھڑی رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی ہے، آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا، صرف اپنے رب پر یقین رکھو۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہیں گزرا ہوگا۔ ایک وقت انشاءاللہ ایسا بھی ضرور آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج پوری رات روتے ہو۔ اپنے رب پر یقین رکھو، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ پھول دھوپ میں کھلتے ہیں اور کچھ پھول چھاؤں میں، اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور وہ ہمیں وہی دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہے، اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جائے تو صبر کا پلڑا بھاری رکھیے گا۔ جسے ہم بے بسی کے کہتے ہیں، وہی صبر کی ایسی حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتہ حساب کتاب کے بغیر ہی سر خرود کر دیے جائیں، عرش پر ہماری فتح کی تیاری کی جا رہی ہو۔ کیا پتہ جسے ہم مستقل شخصیت سمجھ رہے ہیں وہی ہماری جیت کی پہلی منزل ہو۔ کیا پتہ ہماری مستقل دعائیں اللہ کو ہماری تقدیر بدل دینے پر راضی کر دے، وہ دعا کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے۔ جب اس نے قرآن میں کہہ دیا کہ تم مجھے پکارو، میں دعا قبول کرنے والا ہوں، بات بس پختہ یقین کی ہے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تمہیں ابھی خبر ہی نہیں
کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے کیسی کیسی قبولیت کے ذریعے بنا رکھے ہیں۔ تمہاری یہ بے بسی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے تو اللہ پاک نے کن کے صلہ سوچ رکھے ہیں۔ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ ناواقف ہے تم سے؟ اس نے تمہارے سبھی آنسوؤں کے حساب کر رکھے ہیں۔ اللہ نے انکار نہیں کیا تمہاری کسی بھی چاہ سے، اس نے تمہیں بس بہتر وقت کے لیے عذر سنبھال رکھے ہیں۔ تم بس یقین سے اس کے فیصلوں کا انتظار کرو، وہ بنا دے گا وہ سبھی کام جو اب تک بگڑے ہوئے ہیں، وہ جو ملتا نہیں اور کسی صورت بھولتا بھی نہیں۔ یہ راز ہے مصلحتوں کے جو اللہ نے سب سے چھپائے ہوئے ہیں۔ دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہیں۔ اپنے منصوبوں کی ٹوٹ جانے پر تم دیکھو گے کہ اس نے تمہارے لیے کیسے حیران کن منصوبہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو اب تک تمہارا صبر ٹوٹا نہیں، یہ اللہ پاک ہی تو ہے جو تمہیں تھامے ہوئے ہیں۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دیکھ کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی آزماتا ہے۔ کبھی کبھی چیزوں کے چھین جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھین گئی، مگر وہ تو رب ہے، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانس چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہو۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو۔ اور وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے مگر خدا کے قریب کر دیتا ہے۔ دنیا خوبصورت ہے، اس کو سرسبز و خوبصورت ہی رہنے دے، اپنے مال و کردار کو بہترین بنائے۔ بہترین مال جس کو آپ نے صدقہ جاریہ میں لگا دیا، بہترین انسان جس نے اپنے کردار سے دوسروں کے دلوں میں عزت بنا لی۔ کچھ ایسا کر جائے کہ لوگ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا نام یاد رکھیں، آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہیں، انسان بن کر جیے، اچھی یادیں چھوڑ جائے۔